الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم من كل حدب وشوكة رواه الترمذي وقال حديث حسن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو عرض کیا گیا تھا کہ کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے، محدود ہے، متناہی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا. آج لوگ اکا دکا جا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور جتنے متنفس اور ذی روح ہیں سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے. اور جب تک اللہ کی مرضی ہوگی اسی حال میں رہیں گے، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اسرافیل کو دوبارہ حکم فرمائیں گے اور بحکم الہی وہ پھر سور میں پھونک ماریں گے، اور ان کا سور میں پھونک مارنا ہوگا کہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو لوگ اپنے رب کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہوں گے. ہر ایک اپنے رب کی طرف جدھر سے بلاوا آیا ہے اسی بلاوے کی طرف ہر ایک رواں دواں ہوگا، ہر ایک چلا جا رہا ہو. ایک جگہ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر چکر بکر دیکھنے لگیں گے، چکر بکر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگیں گے یہ کیا ہو گیا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اپنی قبروں سے اٹھیں گے مٹی اور دھول جھاڑتے ہوئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کہ ہمیں دوبارہ کیوں زندہ کیا گیا. اور پھر جب راستہ دکھایا جائے گا کہ بھائی ادھر سے بلاوا آ رہا ہے ادھر جانا ہے الی ربہم ینسلون تو سارے کے سارے تیزی کے ساتھ اسی آواز کی طرف چلے جائیں. اور جب قبر سے اٹھیں گے یہاں تو مخلوط نظام ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، دہری ہے، مجوسی ہے،
عاصی و گنہگار ہے، متقی و پرہیزگار ہے، سب کے سب گڑبڑ ہے، ملے ہوئے. لیکن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہاں 3 قسموں میں یہ پوری دنیا جن و انس منقسم ہو جائے گی. قبروں سے اٹھتے ہی 3 قسموں میں پوری دنیا جن و انس منقسم ہو جائے گی. ایک جماعت ہوگی جن کو السابقون السابقون کا خطاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، والسابقون السابقون، اور جن کو اولئک المقربون کہا گیا ہے، جن کو سابقون بالخیرات کہا گیا ہے. والسابقون السابقون اولئک المقربون سورہ واقعہ میں کہا گیا. اور ایک جگہ فرمایا گیا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. یہ ہے سابق بالخیرات. تو ایک جماعت ہوگی جن کو قرآن میں سابق بالخیرات کہا گیا ہے، جن کو قرآن میں السابقون السابقون کہا گیا ہے، جن کو قرآن میں المقربون کہا گیا ہے، جن کو قرآن میں ان الابرار لفی نعیم کہا گیا ہے. یہ جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے لیے سواری پیش کی جائے گی، وہی ان کا اعزاز و اکرام شروع ہو جائے گا. قبر سے اٹھتے ہی ان کا اکرام و اعزاز شروع ہو جائے گا. سواری پیش کی جائے گی اور سواری پر سوار ہو کر شان کے ساتھ وہ میدان محشر میں حاضر ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. جس دن ہم متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ کے اطاعت شعاروں کو، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والوں کو ہم اعزاز و اکرام کے ساتھ سوار کر کے اپنے دربار میں حاضر کریں. اور پھر یوں ہی نہیں کہ جو قبر سے اٹھے اور اس کے لیے سواری پیش کی جائے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ میدان محشر میں حاضر کیا جائے تو وہاں لے جا کے یوں چھوڑ دیا جائے بے یار و مددگار. نہیں، ان کے لیے سایہ عرش الہی ہوگا، سایہ عرش الہی ہوگا. اور قبر سے اٹھتے ہی جس کا اعزاز و اکرام ہو رہا ہے اور جس کو سایہ عرش الہی میں جگہ دی جا رہی ہے، کیا اس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ وہ تو دائیں ہاتھ میں طے ہے اس کے لیے. کیا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا؟ نہیں. دوسری جماعت جس کو قرآن میں اصحاب الیمین کہا گیا ہے، وہ اصحاب الیمین اصحاب الیمین داہنی طرف والے. اور ایک جگہ فرمایا گیا مقتصد، اور ان کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے، مقتصد کہا گیا ہے، مختلط کہا گیا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. یہ ان ایمان والوں کی جماعت ہوگی جن کے کھاتے میں نیکیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، جن کے کھاتے میں حسنات بھی ہوں گی، سیئات بھی ہوں گی، جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، ذکر اور تلاوت بھی کرتے ہوں گے، حج اور عمرہ بھی کرتے ہوں گے، صدقات و خیرات بھی کرتے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدنگاہی بھی کرتے ہوں گے، جھوٹ بھی بولتے ہوں گے، خیانت بھی کرتے ہوں گے، غیبتیں بھی کرتے ہوں گے، اور اپنی زبان کا اور اپنے کان کا، اپنے ہاتھ کا، اپنے پیر کا غلط استعمال بھی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز بھی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا بھی کرتے ہوں گے اور کبھی توڑ بھی دیتے ہوں گے. یہ وہ جماعت ہوگی جن کو کیا کہا گیا ہے؟ اصحاب الیمین. سورہ واقعہ میں ان کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے، اور دوسری آیت میں ان کو مقتصد کہا گیا ہے، اور ایک تیسری جگہ ان کو مختلط کہا گیا ہے، جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور اسی حال میں وہ دنیا سے. یہ لوگ اپنے پیروں سے چل کر میدان محشر میں پہنچے.
اپنے پیروں سے چل کر میدان محشر میں پہنچے. اور ایک تیسری جماعت ہوگی جس کو قرآن میں اصحاب الشمال کہا گیا. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. بائیں والے، تمہیں کیا پتا یہ بائیں والے کون ہیں؟ اور دوسری جگہ ان کو ظالم لنفسہ کہا گیا ہے. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا، اپنے خالق و مالک اپنے مولا و معبود کو نہیں جانا، اس کو نہیں مانا، اس کی مان کر زندگی نہیں گزاری. یہ وہ لوگ ہیں. یہ قبروں سے اٹھیں گے تو الٹے اپنے چہروں کے بل چل کر میدان محشر میں حاضر. پیر دونوں ان کے اوپر ہوں گے اور سر نیچے ہوگا. اپنی چہروں کے بل چل کر یہ میدان محشر میں حاضر ہو. کیوں؟ دنیا میں بھی وہ الٹی ہی چال چلتے تھے نا. دنیا میں بھی وہ الٹی ہی چال چلتے تھے. بلایا جاتا تھا ادھر آؤ تو ادھر جاتے تھے. کہا جاتا تھا یہ کرو تو اس کا اپوزٹ کرتے تھے. انبیاء کی دعوت اور ان کے نائبین کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، کان نہیں دھرتے تھے. وہ جو کہتے تھے اس کے برعکس کرتے تھے. تو الاول جزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی. دنیا میں جیسے وہ چلتے تھے اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھا کر پھر ان کو ویسے ہی چلائے. اور یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. یحشر الناس یوم القیامت ثلاثۃ اصناف. کل قیامت کے دن لوگ قبر سے اٹھا کر میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے. 3 قسموں پر ہوں گے. صنف رکبان، ایک جماعت تو اعزاز کے ساتھ سوار ہو کر میدان محشر میں جائے گی. دوسری جماعت اپنے پیروں سے چل کر جائے گی. اور تیسری جماعت الٹے چلے گی اپنے چہروں کے بل. حاضرین میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یمشون علی وجوہی، اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے. قدموں پر چلتے ہیں، چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن چہرے کے بل نہ چل سکتے ہیں، نہ کسی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ذرا سمجھا دیجیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الذی امشاہم علی اقدامہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم. وہ ذات پاک جس نے پیروں پر چلنے کی قدرت دی ہے، جس نے پیروں پر چلنے کی قدرت دی ہے، وہ قادر ہے کہ چہروں کے بل بھی ان کو چلا دے. وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلیں گے، بلکہ چلائے جائیں گے. سزا کے طور پر، سزا کے طور پر چلائے جائیں گے چہروں کے بل. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید وضاحت فرمائی کہ جیسے آدمی اپنے پیروں سے چلتا ہے، کہاں لکڑی ہے، کہاں کانٹا ہے، کہاں پتھر ہے، کہاں گڈھا ہے، سب چیزوں سے بچتا ہوا چلتا ہے نا، سب چیزوں سے بچتا ہوا چلتا ہے. فرمایا اما انہم یتقون بوجوہہم کل حدب وشوک، کہ یہ لوگ اپنے چہروں کے بل چلیں گے اور اونچ نیچ سے اور روڑوں سے، پتھر سے، کانٹوں سے بچتے ہوئے چلیں، بچتے ہوئے. میدان محشر میں سب پہنچ گئے. میدان محشر میں سب پہنچ گئے. سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے، سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے. وہاں پہنچتے ہی سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. فرمایا بھائی بھائی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی پرسان حال نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا پرسان حال نہیں ہوگا، اولاد ماں باپ کے پرسان حال نہیں ہوں گے، دوست دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی.
نفسی نفسی کا عالم ہو، میرا بیڑا پار ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنی بیوی کا سوال نہیں کرتا، میں تجھ سے اپنے دوست کا سوال نہیں کرتا، میرا مسئلہ حل کر دے، میری نیا پار لگا دے۔ یہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اور یہی نہیں، اگر گاڑی پھنستی ہوئی نظر آئی اگر اپنی گاڑی پھنستی ہوئی نظر آئی تو صرف یہ نہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اگر اپنی گاڑی پھنستی ہوئی نظر آئی تو اس گاڑی کو نکالنے کے لیے وہ پیشکش کرے گا، اور اس گاڑی کو نکالنے کے لیے، اپنے الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کے لیے، اپنی بگڑتی ہوئی کو بنانے کے لیے وہ یہ خواہش کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ اس سے فدیے کے طور پر اس کی ماں کو لے لیا جائے، فدیے کے طور پر اس کے باپ کو لے لیا جائے، فدیے کے طور پر اس کی اولاد کو لے لیا جائے، فدیے کے طور پر اس کے خاندان، اس کے کنبے کو لے لیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر وہ پوری دنیا کا مالک ہو، پوری دنیا کا مالک ہو، آسمانوں کا مالک ہو، زمینوں کا مالک ہو، اور پوری دنیا کے خزانوں کا مالک ہو، تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، بس میرا مسئلہ حل ہو جائے، میری مشکل آسان ہو جائے، میری پریشانی دور ہو جائے، میری بگڑی بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، یود المجرم، جو پکڑا گیا اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنی بدماشیوں کی وجہ سے، اپنی خباثتوں کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے اپنی منمانی زندگی گزاری، وہاں پھنس گیا، وہ چاہے گا، خواہش کرے گا، آرزو اور تمنا کرے گا کیا؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کی اولاد کو فدیے کے طور پر قبول کر دیا جائے، وصاحبتہ، اپنی بیوی کو، واخیہ، اور اپنے بھائی بہنوں کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے قبیلے خاندان اور کنبے کو، ومن فی الارض جمیعا، حتیٰ کہ تمام زمین و آسمان اور اس کے خزانوں کو، ثم ینجیہ، پھر اس کو بخش دیا جائے، اس کی گاڑی پار لگا دی جائے۔ کیا ایسا ہو جائے گا؟ خواہش کرے گا، آرزو کرے گا، لیکن کیا ایسا ہو جائے گا؟ کلا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر کلا، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے کر کے دے، نرگم بھی ہے سرگم بھی ہے، نہ مانے مر کے دے، نہ مانے مر کے دے۔ یہ وہاں کا منظر ہے، یہ وہاں کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، ڈرو اس دن، ڈرو اس دن سے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی کسی کے لیے بغیر اللہ کی اجازت اور مرضی کے سفارش تک نہیں کر سکے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے کسی قسم کا معاوضہ اور بدلہ نہیں قبول کیا جائے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ تو خود اس کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ اپنا بچاؤ کر لے اور دفاع کر لے، نہ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کی مدد کر سکیں۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو اور اس کے آنے سے پہلے نجات پانے کے لیے تیاری کرو۔ لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن باپ اولاد کے کام نہیں آئے، اولاد باپ کے کام نہیں آئے۔ دنیا میں دیکھیں، اولاد کے اوپر کوئی افتاد پڑ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ پریشانی، یہ آفت، یہ مصیبت، یہ بیماری ہمیں لگ جائے، ہماری اولاد ٹھیک ہو جائے، وہ بچ جائے۔ سوچتا نہیں سوچتا ہے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ نہیں تیار ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ
اگر اولاد بیمار ہو گئی اور اندیشہ ہے کہ اب یہ دنیا سے جانے والی ہے تو ماں باپ یہ تمنا کر لیتے ہیں کہ اللہ میری جو زندگی ہے وہ اس کو دے دے، مجھے اٹھا لے، میری جو زندگی کے دن باقی ہیں وہ میرے اس بچے کو دے دی جائے، میری اس بچی کو دے دی جائے، میرے اس دوست کو دے دی جائے اور مجھے اٹھا لیا جائے، یہاں تک آرزو کرتا ہے۔ لیکن وہاں فرمایا کچھ نہیں۔ اور وہاں لوگ حاضر ہوں گے کیسے؟ یہاں وزیر ہیں، یہاں امیر ہیں، یہاں کبیر ہیں، یہاں کرسی والے ہیں، یہاں دولت والے ہیں، یہاں عزت والے ہیں، اور آدمی ان چیزوں کے ذریعے سے بہت کچھ نفع حاصل کر لیتا ہے، بہت سارے شرور اور نقصانات سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بس یہی تک ہے، امیر کی عمارت یہی تک ہے، وزیر کی وزارت یہیں تک ہے، بادشاہ کی بادشاہت یہیں تک ہے، طاقتور کی طاقت یہیں تک ہے، عہدے اور منصب والوں کا عہدہ اور منصب یہیں تک ہے، مال و دولت والوں کا مال و دولت یہیں تک ہے، شان و شوکت والوں کا شان و شوکت یہیں تک ہے، یہاں سے گئے سب ختم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے میرے بندو، جس طرح دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، جیسے تم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، کوئی وزیر بن کر کے ماں کے پیٹ سے نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ سے کوئی امیر بن کر نہیں آیا تھا، کوئی بادشاہ بن کر نہیں آیا تھا، کوئی طاقتور بن کر نہیں آیا تھا، کوئی ہنرمند اور باکمال بن کر نہیں آیا تھا۔ فرمایا جیسے تم آئے تھے ویسے ہی ہم تم کو اپنے پاس بلائیں گے بھی۔ جس کے پاس دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ سب وہاں چھوڑ کر کے آئے گا، وہاں چھوڑ کر کے آئے گا۔ امیر کی عمارت خاک میں مل چکی ہوگی، وزیر کی وزارت خاک میں مل چکی ہوگی، بادشاہ کی خاک، دولت مند کی دولت خاک میں مل چکی ہوگی، اکیلا۔ اور اس دن دیکھے گا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دنیا میں جو کچھ خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، وہاں موجود پائے گا، اور جو شر کیا ہے، برائی کی ہے، وہ بھی وہاں ایک ایک کر کے موجود پائے گا۔ خیر اور بھلائی ہے دیکھ کر خوش ہوگا، شر اور برائی ہے آرزو کرے گا، تمنا کرے گا کہ کاش مجھ سے یہ غلطیاں نہ ہوئی ہوتی، کاش میرے کھاتے میں یہ گناہ نہ ہوتے، مجھ میں اور ان برائیوں میں، ان سیئات میں بونے بعید ہوتا، یہ آرزو کرے گا۔ لیکن یہ آرزو بس آرزو کی حد تک ہوگی، یہ آرزو بس آرزو کی حد تک ہوگی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، خواہش کرے گا کاش مجھ میں اور یہ جو برائیاں میرے کھاتے میں ہیں ان میں زمین آسمان کی دوری ہوتی، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہ ہوتا، میں ان کاموں کا ارتکاب میں نے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ہر ایک کا نام عمل اس کو پکڑا دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہر ایک کا نام عمل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کا نام عمل ان کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور جو بے ایمان ہوں گے ان کا نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، اپنا نام عمل خود پڑھ لو، اپنا نام عمل خود پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لو کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہر ایک اپنا نام عمل لے کر بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، ہر ایک کو بارگاہ رب العزت میں حاضری دینی۔ اور حال کیا ہوگا حاضری کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر ایک سے اس کا رب بلا واسطہ بالمشافہہ سوال کرے گا، جواب لے گا، بات کرے گا۔
لیس بینہ و بینہ ترجمان، نہ تو اللہ اور اس کے اس بندے کے درمیان کوئی حجاب ہوگا، کوئی آڑ ہوگا، اور نہ کوئی واسطہ اور ترجمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بندے کو جواب دے۔ دائیں طرف دیکھے گا تا حد نگاہ اس کا نام عمل ہے، بائیں طرف دیکھے گا تا حد نگاہ اس کا نام عمل ہے، سامنے دیکھے گا 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم، 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم، اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہاتھی کو قابو میں کرنے کے لیے کتنی زنجیر کی ضرورت پڑتی ہے؟ 1 2 3 4۔ ایک سرکش جانور کو قابو میں کرنے کے لیے کتنی زنجیر کی ضرورت ہوتی ہے؟ 1 2 رسی دائیں بائیں لگا دیتے، 1 2 آدمی پکڑ لیتے قابو میں۔ لیکن جہنم اتنے جوش میں ہوگی اور اتنے غضب اور غصے میں ہوگی، جوش سے بالکل پھٹ پڑ رہی ہوگی، 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوگی، اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ ایک فرشتے کی طاقت، حضرت جبریل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے بھیجا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری ان کی 7 بستیوں کو، 7 بستیاں تھیں، 7 بستیوں کو نیچے سے زمین کے ساتھ اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اور پھر وہاں سے یوں ایک پر اٹھایا، ایک پر فرشتوں کے اندر کتنی طاقت ہے! لیکن 70,000 فرشتے، 70,000 زنجیریں ہوں گی، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، پھر بھی وہ بے قابو ہو رہی ہو۔ یہ منظر ہوگا جب اس سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے یہ کرنے کے لیے کہا تھا، یہ کیوں نہیں کیا، میں نے اس کام سے تم کو منع کیا تھا، تم نے یہ کیوں کیا، یہ بول تم کیوں بولے، اس جگہ پر تم کیوں گئے، یہ چیز تم نے کیوں دیکھا، یہ بات تم نے کیوں سنی، یہ چیز تم نے کیوں کھائی، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ سوال ہوگا، اور سب کو اس کا جواب دینا، سب کو اس کا جواب دینا۔ اور انسان بھی بڑا عجیب ہے، جب اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، میں نے تو نہیں کیا، یہ لکھا ہوا، کس نے لکھا ہے؟ فرشتوں نے لکھا، انہوں نے غلط لکھا۔ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم اللہ کی ہے ہمارے رب، ہم نے شرک کبھی نہیں کیا۔ وہاں انکار کرے گا اور قسم کھا کے انکار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ گناہ اس کے جس عضو سے متعلق ہے زبان پر مہر لگا دیں گے، اس عضو کو حکم دیں گے، وہ عضو بیان کرے گا۔ آنکھ کا گناہ ہے، آنکھ کہے گی ہاں اس نے یہ چیزیں دیکھی تھی۔ کان سے متعلق گناہ ہے، کان گواہی دے گا۔ ہاتھ سے متعلق گناہ ہے، ہاتھ گواہی دے گا۔ پیر سے متعلق گناہ ہے، پیر گواہی دے گا۔ اور جب ان کو بولتا ہوا دیکھے گا تو یہ بھوچکا رہ جائے گا، یہ کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو صرف یہ بولتی تھی، ابھی یہاں یہ بول رہا ہے، یہ بھی بول رہی ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ پیر بھی بول رہا ہے، تو کہے گا لما شہدتم علینا، لما شہدتم علینا، ہم تو تم کو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے اور تم ہمارے ہی خلاف گواہی دینے لگے۔ دنیا میں تم کو کبھی بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، یہاں تم بول کیسے رہے ہو؟ تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ رب العالمین جو کل تک اس زبان کو اس نے قوت گویائی دی تھی، آج اسی رب نے ہمیں قوت گویائی دے دی ہے، ہمیں بولنے کا حکم دے دیا، ہم بول رہے، یہ زبان اس کے حکم سے بول رہی تھی، اس نے یہ طاقت اس کے اندر رکھی تھی، یہ بول رہی تھی، اب وہ طاقت اللہ نے میرے اندر رکھ دی ہے، بتائیے کیا حال ہو۔ پھر ریکارڈ پیش ہوگا، زمین نے اس کے اعمال کا جو ریکارڈ محفوظ کیا وہ پیش کر دیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بہت غافل ہیں اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ غفلت میں گزر رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ غفلت میں گزر رہا ہے۔
نادانی میں گزر رہا ہے. ہم دنیا کے معاملے میں، دنیا کے معاملات کے معاملے میں بڑے عقل مند ہیں، بڑی سوجھ بوجھ والے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے چالاک ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں نہ جانے ہماری یہ عقل کہاں چلی جاتی. ہم کتنے احمق اور بیوقوف اور نادان ہو جاتے ہیں. ہماری ہوشیاری اور چالاکی خاک میں چلی جاتی ہے. ہم بہت کوتا ہیں، بہت کوتا ہے، آنے والی زندگی سے بہت زیادہ غافل. ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، جگہ 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 بس مرنا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ ہے وہ مرنے اور مرنے کے بعد ہے. لیکن ہم نے دنیا اور دنیا کے ساز و سامان ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نہ ہمیں مرنا ہے اور نہ مرنے کے بعد ہمیں کسی مرحلے سے گزرنا ہے. ہم زبان سے بھلے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے شب و روز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مرنے کا تصور اور استحضار اور مرنے کے بعد آنے والی جو منزلیں ہیں اور جو مراحل ہیں اس کا ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی استحضار نہیں ہے. اگر استحضار اور دھیان ہوتا تو ہمیں اس کی فکر بھی ہوتی، اور ہم اس کے لیے ہاتھ پیر بھی مارتے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے، اس کے لیے سوچتے، اور اپنی آنے والی زندگی کو بنانے کے لیے اسباب اختیار کرتے. لیکن کچھ نہیں. کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ صبح فجر میں اٹھے ہیں اور اس وقت سونے جا رہے ہیں. اس پورے دن میں ہم نے اپنی دنیا کے لیے کیا کیا ہے اور اپنی آخرت کے لیے کیا کیا. ہم نے دنیا کے لیے کیا ہے اور آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دے کر ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوجھ بوجھ دے کہ ہم دنیا کے ساز و سامان کو اپنی ضرورت سمجھیں، آخرت کو اپنا مقصد بنائیں اور آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.